امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معذرت چاہوں گا، میں نیٹ ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اسپیشلی میں نے ٹائم دیا تھا 9:30 کا، اور وہ کرتے کرتے نیٹ برابر کرنے میں مجھے ٹائم لگ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اور میں کل 2-3 پروگرام کر چکا تھا، تو بہت لائیو پروگرام کر کے کیا فائدہ ہے، اور مختلف کمنٹس میں نے دیکھے جب میں نے پوسٹ کیا۔ چلیں اس سے چھوڑ دیتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ منیکال ایشوز پر ہے۔ اور منیکال ہمارے داریل جو GBLA-17 کا تیسرا نہیں بلکہ سب سے بڑا یونین کونسل اور مسائلستان ہے۔ منیکال میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے 3 یونین کونسلز ہیں، کھنبری ڈوڈیشال ایک یونین کونسل ہے، اور دوسرا منیکال یونین کونسل ہے، تیسرا سمیگال، پھوگچ اور گیال۔ تو بہرحال انشاءاللہ باقی یونین کونسل پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ کچھ کمبائن ایشوز پہ میں نے کل بات کی تھی، اور ابھی میں اسپیشلی منیکال یونین کونسل پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے لائیو فیس بک پہ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں اس سے کیا اثر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرسوں میں نے پروگرام کیا تھا کہ جو ایک تو پلیز ذرا میسیجز نہ کریں، تو میسیجز کریں گے تو بہت سارے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جو نوکریاں دینے کے لیے لوگوں نے ایک اسکینڈل کافی دنوں سے مشہور تھا، اس میں کوآپریٹو بینک داریل میں اکاؤنٹس کھول کے تمہیں نوکریاں دیں گے، 2-3 لاکھ روپے لوگوں سے لیے گئے تھے، اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان کو ایکسپوز بھی کریں گے۔ اور لوگوں سے پھر کہوں گا کہ اس طرح نوکریاں نہیں ملتی ہیں، نوکریوں پہ پابندی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی ہے، اور صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ابھی الیکشن شروع ہے، الیکشن کا کمپین شروع ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی دور بیٹھ کے کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہو، اور داریل کے آ کے بیٹھ کے اندر لوگوں کے اندر کمی ہے، پتھر کا دور نہیں ہے، آپ اپنے ایشوز امریکہ میں بیٹھ کے چلا سکتے ہو، ہائی لائٹ کر سکتے ہو، حکام تک پہنچا سکتے ہو، آپ چاند پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو، آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو۔ تو آج دنیا سائنس کی وجہ سے گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ تو اس سے تھوڑے اس پہ آتے ہیں، ہم اپنے ایکچوئل جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ منیکال یونین کونسل میں یہ کہوں گا کہ سب سے پسماندہ یونین کونسل ہے ہمارا۔ نہ وہاں پہ روڈ ہے، نہ وہاں پہ ہاسپیٹل ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ اسکول ہے، اور اس کا ذمہ دار میں کہوں گا کہ ہم سب کو کہیں جی چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ نہ کسی جگہ جا کے آواز اٹھائیں، نہ بولیں۔ سب سے پہلے عوام بھی ذمہ دار ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو، بیچاروں کو، سادہ لوگوں کو ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو قومیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سادگی میں ووٹ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک بدقسمتی ہے، یا تو روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کا حق بنتا ہے، اگر وہ اچھا لیڈر ہے، اچھا مسلمان ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری نبھائیں۔ یہ نہیں کہ جی بس ووٹ لیا اس کے بعد جا کے گلگت میں جا کے کڑائی کھا کے پار۔ داری یہ ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر آپ نے کوئی سکیم رکھی ہے تو سکیم ایسی رکھے کہ جو پورے پبلک کو فائدہ ہو۔ اگر منیکال کے کوئی سکیم رکھتے ہو تو پورے علاقے کے لیے فائدہ ہو۔ روڈ رکھا، آپ کا منیکال کا روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے۔ جو اوریجنل ٹھیکیدار تھا اس نے پیٹی ٹھیکیدار رکھا، پیٹی ٹھیکیدار نے پیٹی ٹھیکیدار رکھا، اور آج منیکال روڈ کا حالت دیکھے تو ترس آتی ہے۔ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بیچارے جو یوتھ والے ہیں، ہمارے جو الخدمت یوتھ والے ہیں، یا مختلف جو لوکل لوگ ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، جو تھوڑی بہت کہ آگے محکمہ اور جو ٹھیکیدار اور الیکٹیو ریپرزنٹیٹیو سب کے شیئر ہے، سب اپنے اپنا حصہ، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں سب سے پہلے منیکال روڈ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ منیکال روڈ پہ ہمارے اس سے پہلے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے، وہ ایک ٹھیکیدار بنا، ایک نے کمیشن لیا، اس نے آگے پیٹی ٹھیکیدار رکھا، جس کی وجہ سے منیکال روڈ ایک گاڑی آتی ہے تو دوسری گاڑی پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو پیسہ ہے، یہ ایکچولی جو ٹھیکیدار ہے وہ پیسے کھا چکا ہے، اس کے آگے پیٹی ٹھیکیدار نے بھی کھائے ہیں۔
تو اس میں میں کہوں گا عوام سے زیادہ، پیٹی ٹھیکیدار سے زیادہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے، اس سے پہلے والا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو رہا، اس کی ذمہ داری ہے وہ پوچھے یہ روڈ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور گورنمنٹ کے جو سرونٹس ہیں، گورنمنٹ جو آفیشلز ہیں پی ڈبلیو ڈی محکمے کے، وہ آ کے پوچھے یہ روڈ کیوں نہیں بن رہا ہے۔ وہ آتے ہیں تو ان کو کھانا ہے، ان کو مرغیاں اور ان کو روسٹ اور ان کو مچھلیاں کھلا کے، ان کو ٹوپیاں پہنا کے واپس کرتے ہیں، کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے۔ تو منیکال روڈ کی تو یہی حال ہونا تھا۔ تو میری گزارش ہے اسپیشلی پی ڈبلیو ڈی کے ذمہ داروں سے، میری چیف سیکرٹری سے پچھلی دفعہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را یہ یہاں انسان رہتے ہیں، یہ 21ویں صدی میں لوگ یہاں مسائلستان میں رہتے ہیں، کوئی آ کے پوچھے تو صحیح کہ یہ روڈ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ پیسے کھانے کے بعد روڈ کی وہی حالت ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ دودھ ڈال کے گاڑی چلاؤ تو وہاں لسی بن جاتی ہے، لوگوں کا کچومر نکلتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے جو تانے دے رہے کہ تم ادھر بیٹھ کے بعد عذاب چل رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی، میں ادھر آدھا بھی جاتا تو وہ حالات نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتے تھے۔ تو میری ایک اور چیز میری تمام دوستوں سے، تمام دیکھنے والے پروگرام دیکھنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خدا را یہ جو کرونا ہے اس کو اتنا آسان نہ لے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ ایک دفعہ پھیل گئی تو یہ پھر رکنے کا نام نہیں لے گی۔ ہماری بہت ہی غریب پاپولیشن ہے، لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لوگ ہاسپٹل سے بھر گئے ہیں تقریباً ڈاؤن کنٹری میں۔ اور مجھے جو لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمارے علاقے سے بھی، بہت ساروں کو کورونا کے سائن سمٹمس ہیں، وہ لوگ ڈر کے ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ درمیان یہ والا چیز میں نے شروع میں بتانا تھا، لیکن سوری میں بھول کے میں درمیان میں آ گیا۔ کورونا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ احتیاطی تدابیر جو گورنمنٹ کہتی ہے اس پہ عمل کرو، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، امریکہ، یورپ کولیپس ہو گئی، بیٹھ گئی دنیا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس کو بس ایک جو دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس کی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، لہٰذا آپ اپنے حفاظتی تدابیر جو حکومت کہتی ہے اس پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ دوبارہ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ منیکال روڈ کی تو یہ حال ہے۔ دوسرا ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں، یہ گیوٹ میں ہاسپٹل اے کلاس ڈسپنسری سب نے دیکھا ہوگا۔ اے کلاس ڈسپنسری ہمارے پچھلے جو ممبر صاحب تھے اس نے بنا کے کیا ٹھیکیدار نے کمپلیٹ کر کے، نہ گورنمنٹ نے اس کی کیئر کی، جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، نہ پی ڈبلیو ڈی نے کی۔ اور اس کے بعد میں 2015 میں گیا تو اسی اے کلاس ڈسپنسری میں یقین کرو اس کے دروازے، اس کی جالیاں، اس کی، اور یہ جو اے کلاس ڈسپنسری گیوٹ میں بلیاں اور کتے کوئی وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پچھلی دفعہ یہ ہمارے جو ڈی ایس ایم افضل صاحب ہے، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے کوئی اپنے جمع پیسے کچھ کر کے ٹھیکیدار کو دے کے اس کو رینوویٹ تو کیا، لیکن وہ ایکچولی ابھی تک فنکشنل نہیں ہے۔ وہاں ایک ڈسپنسر ہے، اسٹاف پورا نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر ہونا چاہیے، بہت بڑی آبادی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے جائے تو اپر گبر میں یہاں پہ جدوری میں ایک ہاسپٹل بنا تھا، میں نے وہاں ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا، میں نے وہاں دیکھا اس کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ کون پوچھے گا؟ آخر یہ باتیں میں نہیں کروں گا، میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے آپ کی آواز بننا ہے، تو مجھے کہو کہ جی وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آواز ہے، اور بطور انسان بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ جو منیکال کی آبادی ہے، الیکشن میں ان کو سبز باغ دکھا کے ان سے ووٹ تو لیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کا آتا ہوں روڈ پہ بھی، یہ جو لنک روڈز ہیں منیکال پائن کے اندر، جو روڈ ابھی تک نہیں بنا، پچھلے دنوں ایک حادثہ بھی ہوا، وہاں پل بنا ہے نہ وہاں روڈ بنا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسی روڈ کے سامنے ایک لنک روڈ بنایا گیا، ہوائی لنک روڈ، اور وہ جو گھر ہے، گھر والے کو پتہ نہیں، اس کے گھر کے تھرو ایک لنک روڈ کاغذوں میں شو کر کے پیسے کھائے گئے، بجائے ادھر ایک فرد کو دینے کے پوچھے منیکال پائن کے کوڈ کو روڈ دے دے تو ان لوگوں کا فائدہ ہوتا۔ وہ مائیں بہنیں بھائی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ تو خدا را میری گزارش ہے، گورنمنٹ آف جو ای ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اگر اس میں دوسری والی ریگولر گورنمنٹ کے اس میں اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، ای ٹی آئی کے پاس بہت پیسہ ہے، ای ٹی آئی والے یہ جو منیکال پائن کے اندر جو روڈ ہے، جو پل ہے، اس کو بنائے۔ آگے منیکال بالا کے اندر یہی حالات ہے۔ اسی طرح آپ جائے مختلف نالوں کے اندر آپ کے فٹ بریجز بالکل نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آگے جاؤ جدوری میں ایک دریا اتنا چوڑے اس میں آتا ہے، وہاں پل نہیں ہے، وہاں بچے پانی میں جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اور یہ جو ہمارا جو آگے اتنی خوبصورت علاقے ہیں، روڈز نہ ہونے کی وجہ سے داریل دنیا سے چھپا ہوا ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ ہر بندے نے منہ مکا کیا ہوا، جی اس دفعہ 5 سال میرے دوبیر ہے داریل، نیکسٹ 5 ایئر آپ کے ہیں، اور اس سال 5 مجھے کھانے دو،
ٹھیکے تقسیم کرو، کمیشن کھاؤ، یہ انتہائی نہ اسلام میں جائز ہے، نہ یہ دنیا کے سوشل کلچر میں جائز ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سارے اس پہ آواز اٹھائے، اپنے مسائل پہ آواز اٹھائے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ وشیس سائیکل جب تک آپ خود نہیں توڑو گے، جب تک یہ سوشل میڈیا میں لا کے حکومت کے سامنے نہیں لاؤ گے، ان لوگوں کے سامنے نہیں لاؤ گے جو آپ کے نمائندے بھی بنے ہوئے ہیں اور اپنے لیے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے نسلوں کو اپنا سنوارا ہے، لیکن منیکال مسائلستان بنا ہوا ہے۔ صرف منیکال نہیں، پورا حلقہ مسائلستان ہے۔ اس میں یہ جو آپ کی اے ڈی بی آتی ہے، یہ برابر طریقے سے استعمال ہو، یہ عوامی مفاد میں ہو، یہ ذاتی جیبوں میں نہ جائے، تو واللہ کہتا ہوں کہ دارل بہت بڑی جگہ نہیں ہے۔ یہاں 185 کروڑ، 1,85 کروڑ روپے آئے آپ کے پچھلے 5 سالوں میں۔ اس کا پیسہ کدھر گیا؟ مجھے بتائے کہ دارل میں کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ ہے؟ مجھے گالیاں نکالنے والے فیس بک پہ بیٹھ کے ان سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ لوگوں نے نمائندے سلیکٹ کیے ہیں، مجھے ایک بڑا پروجیکٹ دکھاؤ کہ آپ کے پچھلے 5 سالوں میں داریل میں، کھنبری میں، ڈوڈیشال میں، چلو کھنبری کو تو آپ نے بھول گئے کہ کھنبری سے آپ کو ووٹ نہیں ملا، تو آپ کو منیکال سے ووٹ ملا تھا سب سے زیادہ، آپ کو سمیگال سے ووٹ ملا تھا، وہ کہاں گئے وہ پیسے؟ کس نے کھایا؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ تو یہ پوچھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اپنے نمائندوں کا گریبان پکڑو، آپ اتنی جرات پیدا کرو کہ آپ کا پیسہ کوئی نہ کھائے۔ آپ زمین کی کمپنسیشن کے لیے لڑتے مرتے ہیں، آپ جنگل کی اپنا حصے کے لیے لڑتے مرتے ہو، چھوڑ تو 1 روپے نہیں ہے، لیکن یہ جو گورنمنٹ کا آتا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے، ہر بھرت کا پیسہ ہے، ہر بیوہ کا پیسہ ہے، ہر غریب کا پیسہ ہے۔ ہر بندے کو چاہے کہ وہ اپنے اس ایشو پر آواز اٹھائے، اپنے نمائندوں کو پکڑے۔ اور کرپٹ بنایا گیا اس طریقے سے کہ جی لوگوں کے جیبوں میں ڈالا، جو گورنمنٹ سرونٹس ہے وہ مل کے اس کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے پیسہ کھاتے ہیں، اور اس غریب ملک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور اس لیے ابھی دیکھو اسکولنگ کا، یہ دیکھو یہاں پہ آپ لوگ جس اسکول میں جاؤ وہاں پہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے۔ اب سب سے بڑا اسکول، سب سے بڑی آبادی کا ایریا یہ جو شاہی مال توڑودا اسکول ہائی ہونا چاہے، بلکہ یہاں تو کالج ہونا چاہے۔ میں پچھلے دنوں گیا وہاں، وہ مڈل کے اس پہ چل رہا ہے، وہاں صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک کل رکھ دینا ہے اس کو، وہاں ڈی ڈی او پاور دینا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سٹاف تقریباً استاد پورے ہیں، بچے بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کوئی ڈسٹینس بیسڈ پہ اسکولز بھی ہونا چاہے، پرائمری اسکولز ہو، تاکہ یہ جو توڑداس والا اسکول ہے اس کے اوپر پریشر کم پڑے۔ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ، فیمیل ایجوکیشن کا بھی یہی حال ہے۔ اور ایک تو بدقسمتی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو سائٹ سلیکشن ہوتی ہے، جو کوئی بھی پروجیکٹ ہو، وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ من پسند لوگوں کے صرف اپنے ووٹر کو نوازنے کے لیے اس کی زمین پہ جا کے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ جی اسکول تمہارے اس میں، صرف اس کو کمپنسیشن دینے کے لیے۔ عوام کا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اسکول بھی عوامی مفاد میں ہو، کالج بھی عوامی مفاد میں ہو، ہاسپٹل بھی عوامی مفاد میں ہو، روڈ اجتماعی ہو، ذاتی جیبوں میں نہ جائے، تو دارل ترقی کرے گا۔ لیکن یہ والے سلسلہ رہو تو 7 نہیں 100 سال بھی لگاؤ تو دارل میں، منیکال میں تبدیلی 100 سال نہیں 1000 سال بھی اس طریقے سے، اس سسٹم سے چلو تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کا اجتماعی فرض بنتا ہے۔ میرے جو دوست ہیں، کولیگ ہیں، جو اچھے نام والے لوگ ہیں، جو پچھلے اس میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں، تو وہ بھی خدا کے لیے اللہ کا خوف کرو۔ تم لوگوں نے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ کا عوام کا پیسہ کھا کے آخر چلو دارل والے آپ سے نہیں پوچھ سکے تو کل اللہ آپ سے پوچھے گا، ایک ایک پائی کا پوچھے گا۔ حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہو سکتے، حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم میں اتنی جرات ہونی چاہیے، اتنا کریکٹر ہونا چاہیے کہ جی کسی کو یہ پوچھ سکے یار آپ کا یہ پیسہ آیا تھا اور کہاں گیا تھا، منیکال یونین میں کیا دیا آپ نے بتاؤ۔ اور منیکال میں بجلی کا یہ حال ہے کہ آپ کے 15 سالوں سے آپ کا پروجیکٹ وہاں پڑا ہوا، صرف آنے والے ہر آفیسر کو نیچے جو بلڈنگ سی بنی وہ دکھاتے ہیں، اوپر جو چینل بنا ہے اس پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا جو ویسٹ وے ہے اس میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ آگے جاؤ تو آپ کا اس کا 2-3 چینلز وہاں پہ ہر سال اس پہ پیسہ رکھا جاتا ہے ریوائز کر کے ٹھیکیدار کو فائدہ دینے کے لیے۔ یہ جو آگے منیکال یہ تھانہ جو بنا ہوا ہے، تھانے کے سامنے ایک پدیال کے لیے ایک چینل ہے، اس کا
ہر سال پیسے رکھا جاتا ہے ADP سے. وہ چینل میں نے جا کے دیکھا, وہاں تو چینل ہی نہیں ہے. اور خدا کا خوف یہ ڈپارٹمنٹ والے بھی کرے کہ دیکھے کہ یہاں پہ پیسہ لگا ہے اس غریب قوم کا, یہ کہاں گیا, اس کا کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا. سب سے بڑا ایشو جو پہلے میں نے اٹھایا بھی تھا, اس پہ بڑی بدمزگی بھی ہوئی تھی جب چیف سیکرٹری داریل آیا تھا, کہ منیکال اپر منیکال میں جول کے مقام پہ ایک تھانہ بنایا 2006 کا اسکیم ہے, اور اس کی بلڈنگ سٹرکچر کھڑا کیا گیا, اوپر شیٹ وغیرہ بھی ڈالی گئی. اس کے بعد ٹھیکیدار نے جو ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو ان سے مل کے کہا کہ جی ایک رپورٹ لکھوائی گئی کہ جی وہ خطرہ ہے پولیس والوں کو, لہٰذا اس کو RCC کیا جائے. اب RCC کریں گے تو ٹھیکیدار کو فائدہ ہوگا. جب پولیس اتنی مطلب مظلوم ہو جائے کہ وہ اپنے اس سے ڈرے کہ یہ شیٹ ہے, یہ RCC ہے, پولیس تو باہر بھی رہ سکتی ہے, پولیس کا قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہے تو ہمارا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا, کسی فرد کو نوازنے کے لیے. جول کا تھانہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. جرائم ہمارے علاقے میں پورے دیامر میں GB میں سب سے زیادہ ہے. ادھر تھانہ ہو تو ایک یہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے سے تنخواہ والے سپاہی, منیکال کے سپاہی بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہر روز سفارش کروا رہے ہیں. وہ اگر آ کے اپنے بچوں کے ساتھ رہے تو ہمارے علاقے میں امن بھی ہوگا, ان کا روزگار بھی چلے گا, ہمارے علاقے میں امن بھی ہوگا. اور یہ جو پولیس والے باہر بیچارے سفارشیں کروا کے چھٹی کے لیے اور پوسٹنگ کے لیے, ٹرانسفر کے لیے رو رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ چیف سے وہ جو IG صاحب تھے اس سے بات کی تھی, بلکہ اس نے لیٹر بھی نکالا تھا, اور یہ لیٹر بھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروائی گئی. ایک ٹیم نے آ کے دیکھا تھا, وہاں پہ ایک سرکاری بلڈنگ ہے, ہم وقتی طور پر وہاں ایک کیمپ لگا سکتے ہیں. ہمارے جو SP صاحب ہے شیر خان صاحب, بڑے دلیر زبردست آفیسر ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ میری آواز اگر ان تک پہنچ جائے تو خدا رہا یہ کچھ ترس کھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں, لوگ کوئی پوچھتا نہیں ہے. پولیس والے, ہمارا جو تھانہ ایکچوئل وہ بہت دور ہے, ان کے پہنچنے تک مجرم وہاں سے نکل جاتے ہیں. جب یہ تھانہ بنے گا تو عوام کو سکون ہوگا, امن ہوگا. اور جو ہمارے سپاہی, جو بھائی ہمارے جاب کر رہے ہیں پولیس میں, وہ باہر چلاس میں, مختلف طور میں, مختلف چیک پوسٹوں پر خوار ہو رہے ہیں, وہ آ کے اپنے علاقے میں امن بھی قائم کریں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے. یہ انتہائی ضروری ہے, اس پہ سب کو آواز اٹھانا چاہے سوشل میڈیا میں. اور SP صاحب, IGP صاحب جو اس وقت ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, مجیب صاحب, ان سے بھی میری گزارش ہے, چیف سیکرٹری صاحب میں میری گزارش ہے کہ یہ جو تھانہ ہے جول تھانے کا کام اگر جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو جول تھانے کی جگہ کوئی کیمپ تھانہ لگایا جائے, اور ایک وہاں پہ فوری طور پر ایک تھانہ شروع کیا جائے, تاکہ اس سے عوام کا بھی مسئلہ حل ہو اور ملازمین کا بھی مسئلہ حل ہو. اس کے علاوہ ETI کا ایک پروجیکٹ ہے, آپ سب کو پتہ ہوگا, دیامر میں چل رہا ہے. یہ اس کو افات کہتے ہیں عام. اس میں بہت شکوے ہیں مجھے اس ETI کے پروجیکٹ والوں سے, ان کے افسران سے, ان کے ذمہ داران سے, ان کی کارکردگی سے. میں تو پرسنلی بالکل مطمئن نہیں ہوں. وہ ادھر دیتے ہیں جہاں ان کو یا تو بہت زیادہ سفارش ہوتی ہے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پہ بھی آواز اٹھائے. ETI والے داریل میں بہت زیادہ بنجر زمینیں ہیں, اس پہ عمل کریں, اس پہ آپ وہ کریں. سوری, میرے خیال میں موبائل میں چارج ختم ہوا اور بات بھی بہت لمبی ہو گئی. انشاءاللہ منیکال کے مسائل اگر قوم نے موقع دیا تو منیکال کو انشاءاللہ آئیڈیل ماڈل یونین کونسل بناؤں گا. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. شارٹیج اس لیے کیا کہ درمیان میں میرا